بسم اللہ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج پانچویں قسط ہے، آخری قسط ہے آج کے لحاظ سے، ویلاگ نمبر 243، صفحہ نمبر 281، قصص الانبیاء، اور ذکر چل رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، یعنی بیان ہے مبتلا ہونا بلا کے اندر، بلا میں پھنس جانا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ ذکر چل رہا ہے۔ اس کی 4 قسطیں ہمارے سامنے رکھ گئے ہیں، یہ پانچویں قسط ہے۔ ابھی واقعہ لمبا ہے، اس لیے قرآن کی بنیاد پر کوشش ہوگی کہ ہم آپ تک یہ پہنچائیں۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، سچے قصے، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں درج ہیں، جس کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب۔ ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہان میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبیں نیاز میں۔ عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام، میں بھی ابھی ناتمام۔ ناظرین، بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس بات سے بہت ہی نادم ہوئے، اور اس واقعہ سے ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں فرشتے اپنی دنبی کا معاملہ لے کر ہم کو نصیحت کرنے آئے تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنی جملہ تقصیر و خطا سے معترف ہو کر بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور 40 روز تک مسلسل سجدے میں پڑے رہے، اور نہ اچھی طرح کھاتے تھے اور نہ اچھی طرح کوئی چیز پیتے تھے، اور شب و روز رویا کرتے تھے، اور جس جگہ وہ سجدہ ریز تھے ان کے رونے کے آنسوؤں سے اس کے قریب و جوار میں گھاس پیدا ہو گئی، اور وہ بڑھتے بڑھتے سر سے بھی اونچی ہو گئی۔ تب باری تعالیٰ سے ندا آئی، اے داؤد علیہ السلام، اپنا سر سجدے سے اٹھا اور میں نے تیری جملہ تقصیرات کو معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور پھر ایک ایسی آہ ماری کہ اس آہ سے سب گھاس جو ان کے چاروں طرف تھی جل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تعالیٰ، اور داؤد خیال کیا، ہم نے اس کو جانچا، اور پھر گناہ بخشانے لگا اپنے رب سے، اور پھر گر پڑا جھک کر سجدے میں، اور رجوع کیا اللہ کی طرف، پس ہم نے معاف کیا اس کو وہ کام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے داؤد، اولیاء کی قبر پر جا کر اس سے اپنی تقصیر کی معافی مانگ، تاکہ کل قیامت میں وہ تم سے مواخذہ نہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بات کو سن کر اس کی قبر پر جا کر پکارا، اور یہ تیسری دفعہ اس نے جواب دیا، اس نے جواب دیا کہ تم کون ہو جو بار بار مجھ کو پکارتے ہو اور مجھے نیند سے جگا دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، میں داؤد ہوں۔ وہ بولا، اے خلیفہ خدا، آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، اے حضرت داؤد، آپ نے تو مجھ کو جہاد میں بھیجا تھا، میں وہاں جا کر شہید ہو گیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہشت میں جگہ دی ہے، اور اب آرام سے ہوں، اور جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہوگا وہ سب میں نے معاف کیا۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے خوش ہو کر اپنے گھر کی راہ لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا، اے داؤد، خدا نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم اولیاء کے پاس جا کر کہو، تم کو میں نے جہاد فی سبیل اللہ میں بھیجا تھا، محض اپنی نفس کی خواہش سے تو وہاں جا کر شہید
تو وہاں جا کر شہید ہوا، میں نے بچہ سے نکاح کیا، یہ تقصیر مجھ سے ہوئی، تو مجھ کو معاف کر۔ پس موجب ارشاد جناب باری تعالیٰ کے حضرت داؤد علیہ السلام نے اولیاء کی قبر پر جا کر پکارا۔ ناظرین یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ آج کی 5 قسطیں الحمدللہ مکمل ہوئی۔ علی کے گھر کی نہ پوچھو عظمت، یہ گھر انوکھا ہے سب گھروں سے، نبی کی زہرا کے در پہ قدسی صفیں بنائے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں علی سے مانگو، میں کہہ رہا ہوں خدا سے لیں گے، میں حکم حیدر سنا رہا ہوں، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک زباں پہ، ہر ایک جہاں میں ہر ایک زباں پہ، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔